ایک غیرت مند شوہر۔ وہ مکمل پردے کے عالم میں قاضی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ مقدمہ کی نوعیت بڑی عجیب تھی کہ میرے خاوند کے ذمے مہر کی رقم 500 دینار واجب الادا ہیں اور وہ ادا نہیں کر رہا، لہٰذا مجھے مہر کی رقم دلوائی جائے۔ قاضی نے خاوند سے پوچھا تو اس نے اس دعوے کا انکار کر دیا۔ عدالت نے گواہ طلب کیے۔ خاتون نے چند گواہوں کو پیش کیا۔ گواہوں نے کہا کہ ہم اس خاتون کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ وہی عورت ہے جس کی گواہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، لہٰذا عورت سے کہا جائے کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے تاکہ ہم اس کی شناخت کر سکیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ عورت گواہوں کے سامنے چہرے سے نقاب ہٹائے تاکہ وہ شناخت کر سکیں۔ ادھر عورت تذبذب کا شکار تھی کہ گواہوں کے سامنے نقاب اتارے یا نہ اتارے۔ گواہ چاہتے تھے کہ وہ نقاب اتارے۔ اچانک اس کے خاوند نے غیرت میں آ کر کہا، مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں کہ کوئی نامحرم شخص میری بیوی کا چہرہ دیکھے، لہٰذا گواہوں کو اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مہر واقعی میرے ذمہ ہے۔ عدالت ابھی فیصلہ دینے ہی والی تھی کہ وہ عورت بھی بول اٹھی، محترم، اگر میرا شوہر کسی کو میرا چہرہ دکھلانا برداشت نہیں کرتا تو میں بھی اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا مقدمہ کو خارج کر دیں۔ میں نے اس کو اپنا مہر معاف کر دیا۔ میں غلطی پر تھی جو ایسے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ شکراً۔ مبارک قبرستان۔ شیبانی کا بیان ہے، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بدو خاتون کے خیمے پر اترے۔ بدو خاتون کے پاس ایک مرغی تھی جسے اس نے بڑی محنت سے پال پوس رکھا تھا۔ اس نے مرغی ذبح کی اور پکا کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائی اور کہنے لگی، ابو جعفر، اس مرغی کو میں نے نہایت محنت اور محبت کے ساتھ پالا تھا، خصوصی خوراک کھلاتی، راتوں کو اس کی پیٹھ سہلاتی، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھی۔ میں نے نظر مان رکھی تھی کہ اس پیاری مرغی کو کسی مبارک قبرستان میں دفن کروں گی۔ مجھے آپ کے پیٹ سے زیادہ اچھا اور مبارک قبرستان نہیں مل سکا، اس لیے میں نے اپنی پیاری مرغی کو ذبح کیا اور پکا کر آپ کی خدمت میں لائی ہوں اور اسے آپ کے پیٹ میں دفن کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے اور اسے 500 درہم دینے کا حکم دیا۔ شکراً۔